نماز ظہر کے بعد دولت والا وظیفہ یا غنیوں یا رزاقوں ایک دن میں کروڑوں ملیں گے، فقیر کو بھی کروڑ پتی بنا دینے والا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ اپنی زندگی میں ایک دن یہ عمل میرے کہنے پر کر لو، اگر کروڑوں میں نہ کھیلو گے تو مجھے کہنا۔ آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے، جس کو کرنے سے آپ کے دولت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانے سے اتنا رزق عطا کرے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اسباب و ذرائع اختیار کرے، حالات کا مکمل جائزہ لے، صحیح منصوبہ بندی کرے، جو اقدامات کرنے چاہیے وہ اقدامات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشکل میں کبھی بھی نہیں رکھا، کیونکہ جو انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی محنت کا اجر ضرور دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت، تبلیغ اور دین کے مختلف شعبوں میں امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کے فرائض سے فارغ ہو جایا کریں تو اپنے رب کی طرف سے متوجہ ہو جایا کریں اور عبادت میں ہمتاً مشغول ہو جایا کریں۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ دینی کاموں میں مشغول لوگوں کے لیے جس طرح یہ اہم ہے کہ وہ دین کی تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کی راہ کی طرف رہنمائی کریں اور ان کو اعمال صالحہ کی ترغیب دیں، اسی طرح ان کے لیے یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ وہ عبادت، الہ تعلق، معاملہ، اصلاح نفس اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں خوب مجاہدات کریں۔ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ترقی کی فکر کرے اور امت کی ترقی کی بھی فکر کرے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری محنتیں اور ہماری کوششیں یک طرفہ نہ ہوں کہ ہم صرف اپنی فکر کریں اور امت کو فراموش کر دیں، یا یہ کہ صرف امت کی فکر کریں یا اپنے آپ کو فراموش کر دیں۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دونوں میں توازن، برابری قائم ہو رکھیں، یعنی اپنی فکر کریں اور امت کی بھی فکر کریں۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، وہ مجرب کتاب سے یہ وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ نماز ظہر کے وقت آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہوں، کسی گاؤں میں، کسی ملک میں، کسی بھی شہر میں جہاں آپ رہتے ہوں، آپ کے ملک میں جب ظہر کا وقت ہو کوشش کرو ظہر کے بعد فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر نہ پڑھ سکو تو پورا دن موجود ہے۔ دن کے وقت کا یہ عمل آپ لوگوں کو کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے 3 بجے پڑھ لو، 4 بجے پڑھ لو، 5 بجے، 6 بجے۔ آپ لوگ ایسے سمجھ سکتے ہیں اس وظیفے کا ٹائم ہے کہ آپ کے ملک میں جب ظہر کا وقت ہو، ظہر کی نماز کا فوراً بعد سے لے کر اس وظیفے کو وقت شروع ہو جاتا ہے اور عشاء سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے۔ پورا دن اس میں آ جاتا ہے۔ پورے دن میں آپ لوگ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے اپنی زندگی میں ایک دن پڑھ لیں یا روزانہ پڑھیں۔ لیکن میری بہنوں، میری بھائیوں، اگر آپ لوگ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک دن بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ پوری زندگی پر ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بار پڑھ لیں تو کافی ہے، اور اگر چاہتے ہیں تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ وظیفہ دولت سمجھ لیں، یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ فقیر سے فقیر بندہ بھی، بیکاری سے بیکاری روڈ پر کھڑا ہوا بندہ بھی اس وظیفے کو ایک مرتبہ دن کے وقت پڑھ لے تو وہ بھی بادشاہ بن جائے۔ یہ وظیفہ کئی لوگوں کا عمل میں نے اپنی زندگی میں بتلایا اور میں نے خود کئی مرتبہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے۔ ایسی جگہ سے میری بہنوں، میرے بھائیوں، رزق اسباب بنتے ہیں کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگ میری باتوں پر تب یقین کریں گے جب آپ لوگ اپنی دونوں آنکھوں سے اس وظیفے کے فائدے دیکھیں گے۔ آپ کی خالی جیب جب یہ وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائے گی تو آپ لوگ کہیں گے کہ واہ، واقعی آپ نے ہمیں کوئی مجرب وظیفہ بتایا تھا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں،
بالکل اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ آج کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ دولت آپ کے گھر کی چھتیں پھاڑ کر داخل نہ ہو، تو پھر مجھے کہنا کئی لوگوں نے دن کو یہ وظیفہ پڑھا، شام تک ان کو پیسے کا بندوبست ہو گیا، کئی لوگوں نے شام کو پڑھا یہ وظیفہ، صبح کا غیب سے آئینے پیسے مل گئے۔ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں خوشیوں کا حاصل کرنا چاہتے ہو، غموں کو ختم کرنا چاہتے ہو، دکھوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تو میری بہنوں میرے بھائیوں کیوں نہیں پڑھتے؟ واٹس ایپ پر میسج کرتے رہتے ہو سارا دن، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، وظیفہ بتائیں۔ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ ایک ایک بندے کو جواب دینا، ایک ایک بندے کو سمجھانا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے ہی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنانے میں، اور وہ وظائف ہم لوگ آپ تک پہنچاتے ہیں جن کو پڑھ کے آپ لوگوں کو فوری طور پر فائدہ ہو، آپ کی زندگی میں دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، سکون آ جائے، گھروں میں جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ایسا عمل بتایا جاتا ہے کہ جو پہلے سے مجرب ہو، آزمایا ہوا ہو، جن کو کئی لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلے پڑھا ہو۔ آپ لوگ اپنے دلوں کو بالکل چھوٹا مت کیجیے، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو دن کو اپنے گھر میں چاہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھنا چاہیں تو دکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہوں کوشش کرنا وہیں پر پڑھ لیں، پابندی نہیں ہے، گھر میں ہی پڑھنا ہے تو چاہے گھر میں ہی پڑھ لیں۔ ظہر کی نماز کے فوراً بعد سے ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور عشاء سے پہلے اس کا ٹائم رہتا ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، دن کو جب آپ کا دل کرے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ایک شرط ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی، آپ لوگ یہ وظیفہ جب پڑھنے لگیں تو سکون سے پہلے بیٹھ جائیں، جلد بازی مت کریں، بھاگ دوڑ مت کریں۔ وظیفے کو آپ لوگ ہرگز مت کیجیے گا، سکون سے اطمینان سے دل سے یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ جہاں سے آپ کو کوئی آواز نہ دے، آپ کو تنگ نہ کرے، کیونکہ آپ کی اگر توجہ لوگوں کی باتوں پر ہوگی تو فون پر ہوگی، اپنے کاموں میں ہوگی، تو وظیفہ پڑھتے پڑھتے آپ کا دھیان وظیفے کی جانب نہ ہوگا۔ تو عزیز ساتھیوں، میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، پھر مجھے واٹس ایپ پر شکایت مت کرنا۔ جس ترتیب سے بتائی ہے آپ لوگوں کے لیے یہ لمبی ویڈیو بنائی جاتی ہے، نہیں تو میں بہت سی چھوٹی ویڈیو بنا دوں، اس لیے تفصیلاً ویڈیوز بناتی ہوں کہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو چلتے ہیں پھر میری بہنوں میرے بھائیوں آج کی مجرب وظیفے کی جانب۔ دن کو ظہر کی نماز کے بعد جب سکون سے بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ کو استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ جو دن کا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو میں خود جس طریقے سے پڑھتی ہوں اس طریقے سے آپ کو پڑھنا بتا رہی ہوں، اور جس طریقے سے میں نے کئی لوگوں کو بتلایا ہے آپ کو بھی اسی طریقے سے پڑھنا بتاؤں گی۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے، اور اگر تسبیح نہ ہو تو زبانی گن کر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح ذہن نشین کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا آپ تو کام کیا کرنا ہے، استغفر اللہ اچھی طرح گن کے 111 مرتبہ سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ استغفار کرنے سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، اس لیے جس وظیفے کے شروع میں استغفار کیا جائے تو انسان گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اس کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں بہت جلد قبول و مقبول ہوگا۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ توبہ استغفر اللہ لازم ہے۔ توبہ استغفار ہی وہ پہلا قدم ہے جس پر اگر انسان صدیق دل سے عمل پیرا ہو جائے اور جملہ شہوات سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، تو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد کوئی گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں سے تم سے مٹا دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب پیارے بھائیوں بہنوں 111 مرتبہ استغفر اللہ آپ لوگ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیجئے، درود ابراہیم بھی پڑھ لیجئے، اگر آپ کو کوئی سا بھی درود پاک آتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کے طور پر درود پاک
मेरे साथ मिलकर भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ बहनों भाइयों, आप लोग जब दुरूद शरीफ भी पढ़ लें तो इसके बाद पूरा अमल आपको जो शुरू से अस्तगफिरुल्लाह से लेकर जो मैंने बताया है एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठ कर लेना है। आधे से 1 मिनट का ये अमल है। मेरे बतलाने में वक्त तो लग रहा है, 5-10 मिनट की वीडियोस बन रही है, लेकिन यकीन माने जब इस अमल को आप कहेंगे पर नोट कर लेंगे तो आप पढ़ने बैठेंगे तो आधे से 1 मिनट का ये पूरा अमल है। कोई घुटनों मिनटों आपको बैठना नहीं पड़ेगा। आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लें। सबसे पहले आप लोग 111 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पर लाजमी पढ़िएगा। जिस तरतीब से बता रही हूँ इसी तरतीब से आपको ये अमल करना है, बिल्कुल तादाद में कभी बेशी हरगिज़ ना हो। सबसे पहले 111 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह जब पढ़ लें तो इसके बाद आप लोग फ़ौरन से दुरूद पाक पढ़ लेना। कोई भी दुरूद इब्राहीमी पढ़ सकते हैं या कोई छोटे से छोटा दुरूद पाक भी आप लोग पढ़ सकते हैं जो आपको आसानी से आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ के पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है, बड़ा कमाल वजीफ़ा है। आज के अमल में पहले नंबर पे ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। इस वजीफ़े को मैं आपको पढ़ कर भी बताऊँगी। ये वजीफ़ा है नाफ़िउ। इस वजीफ़े को सीधे हाथ पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना शुरू कर दें, या नाफ़िउ हो या नाफ़िउ। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद जब 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो इसके बाद पहले नंबर पर आपको या नाफ़िउ जो आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, इस वजीफ़े को आपको पढ़ना फ़ौरन से शुरू कर देना है। ये वजीफ़ा आपको सबसे पहले 11 मरतबा पढ़ लेना है। जब ये वजीफ़ा आप लोग पढ़ लें तो दूसरे वजीफ़े की जानिब चलते हैं। फ़ौरन दूसरा वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है कि दूसरा वजीफ़ा आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर शुरू से दिख रहा है। ये वजीफ़ा भी कमाल का वजीफ़ा है। या नाफ़िउ जब पढ़ लो तो इसके बाद आपको ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है। इसी वक्त या गनियो अच्छी तरह गिन कर पढ़िएगा। ये वजीफ़ा या गनियो तस्बीह के दानों पर या सीधे हाथ पर अच्छी तरह गिनती करते हुए 21 मरतबा आपको पढ़ लेना है। 21 मरतबा जब इस वजीफ़े को भी अभी आप पढ़ लेंगे तो इसके बाद आखिरी वजीफ़ा आज के अमल में आपको पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ु। आप लोगों ने ये वजीफ़ा भी 21 मरतबा पढ़ना है। तो आखिर में आपको 1 मरतबा फिर दुरूद पाक इब्राहीमी पढ़ना है। दोस्तों, दोबारा एक दफ़ा फिर वजीफ़े की तरतीब आपको समझा देती हूँ कि अगर आपको वजीफ़े की तरतीब सही से समझ नहीं आई तो दोबारा से नोट कर लीजिए। आपकी आसानी के लिए फिर से आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आपने 111 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। इसके बाद आपने कोई सा भी दुरूद पाक, दुरूद इब्राहीमी या कोई जो आपको आता है वो दुरूद पाक आप पढ़ लें। आपने अल्लाह ताला का मुबारक नाम या नाफ़िउ 11 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने या गनियो 21 मरतबा पढ़ना है और फिर आपने या रज़्ज़ाक़ु को 21 बार पढ़कर आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। इसी तरह आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। ये वजीफ़ा आपने दिन में 1 मरतबा करना है। अगर आप चाहें तो आप रोज़ाना भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहें तो सिर्फ़ एक दिन में भी ये अमल करें तो आप इंशाअल्लाह मालो-माल हो जाएंगे। आपके रिज़्क़ की दौलत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपको अल्लाह ताला से वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जहाँ आपकी सोच भी नहीं होगी। प्यारी बहनों भाइयों, ये वजीफ़ा है, इस वजीफ़े को या तो तस्बीह के दानों पर पढ़ लें या सीधे हाथ पे पढ़ लें। एक अहम बात बता दूँ, इस अमल की तमाम बहन भाइयों को इजाज़त है जो भी अमल करना चाहें, और दिन को अगर आप लोग और कोई वज़ाइफ भी पढ़ते हैं तो कोई पाबंदी नहीं है, इस अमल को भी करें। 5 मिनट के बाद आप लोग जो वजीफ़ा पढ़ते हो पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। दोस्तों, आपने जिस मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ा, इसकी नीयत की, वजीफ़ा ख़त्म करने के बाद आखिर में अल्लाह ताला से अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए आपको दुआ मांग लेनी है। अपनी दुआओं में अपनी बहन भाइयों को भी लाजमी याद रखिएगा। इस अमल को लाजमी कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर शेयर किया करें। मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अल्लाह ताला हम सब को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और तमाम तर परेशानियों से हमें दूर फ़रमाए, आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।